آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 136۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد شباب اور کسب معاش کا دور، حصہ اول۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل سیرت انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ حضرت ابو طالب کے ہمراہ سفر شام۔ حضرت ابو طالب کی مالی حالت تسلی بخش نہ تھی۔ اہل و عیال کی کثرت نے اس کمزوری کو مزید تکلیف دہ بنا دیا تھا۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9-10 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض لوگوں کے ریوڑ اجرت پر چرانے شروع کر دیے تاکہ اپنے محترم چچا کا ہاتھ بٹائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ نبیا الا راعی غنمی وقال له اصحابه وانت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وانا رعیتها لأہل مکہ بالقراریط۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر انہوں نے بکریوں کو چرایا ہے۔ اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی؟ فرمایا کہ میں بھی قراریتن کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قیل ربع سدس الدینار وقیل نصف عشر الدینار۔ قراریت قیرات کی جمع ہے اور یہ دینار کے چھٹے حصے کی چوتھائی کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ دینار کے 20ویں حصے کو قیرات کہتے ہیں، لیکن شیخ ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک مفہوم بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں، القراریت حصۃ من اللبن کان یتغذی بہ مع اولاد ابی طالب۔ بکریوں کے دودھ کا حصہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجرت کے طور پر لیا کرتے تھے اور جو حضرت ابو طالب کے اہل و عیال کے ساتھ بطور غذا استعمال فرمایا کرتے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ قراریتن ایک مقام کا نام ہے جو اجیاد کے قریب تھا۔ قریش کا آبائی پیشہ تجارت تھا۔ یمن کی بندرگاہوں پر مشرق اور مشرق بعید کے ممالک سے درآمد کیے ہوئے مال کو لے کر قریش شام کی منڈیوں میں پہنچاتے تھے اور وہاں سے مغربی ممالک یونان، فلسطین، مصر وغیرہ سے آیا ہوا مال لے کر یمن کی بندرگاہوں پر پہنچاتے تاکہ اس مال کو مشرقی ممالک کو برآمد کیا جائے۔ سفر شام۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کے قریب پہنچی تو حضرت ابو طالب نے اپنے تجارتی مقاصد کے لیے شام کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے عمر کے بارے میں 13 سال اور 17 سال کے 2 قول لکھے ہیں۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور اصرار کیا کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جائیں۔ مسک بزمام ناقت ابی طالب وقال یا عمی الى من تکلنی لا اب لی ولا ام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور فرمایا، اے میرے چچا، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ میرا نہ باپ ہے نہ ماں۔ چنانچہ خواجہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں عیسائی راہبوں کی ایک خانقاہ کے نواح میں شب بصری کے لیے قیام کیا۔ اس خانقاہ میں ایک عیسائی راہب عرصہ دراز سے سکونت پذیر تھا۔ اس کا نام جرجیس تھا لیکن بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ بحیرہ سریانی لفظ ہے، اس کا معنی عبقری اور نابغہ ہے، یعنی ازہد دانشمند اور علامہ روزگار۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو جو خصوصی علوم عطا کیے گئے تھے وہ نسلاً بعد نسل چلے آتے تھے، اور اس زمانے میں ان علوم کا امین ہی بحیرہ راہب تھا۔ قریش کے تجارتی کارواں ہمیشہ اس راستے سے گزرا کرتے تھے لیکن اس نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ ان سے گفتگو کرنے کا روادار بھی نہ تھا، لیکن اس دفعہ جب یہ قافلہ اس کی وادی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی خانقاہ سے دیکھا کہ ایک نوخیز بچے پر بادل کا ایک ٹکڑا صافگن ہے۔ وہ بچہ جدھر جاتا ہے بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ پھر اس نے
اس امر کا بھی مشاہدہ کیا کہ جب یہ قافلہ ایک درخت کے سائے میں اترا اور یہ بچہ جب وہاں پہنچا تو درخت کے سائے میں کوئی جگہ نہ رہی تھی، اس لیے مجمع سے باہر ہی وہ بچہ دھوپ میں بیٹھ گیا اور درخت نے فوراً جھک کر اپنا سایہ اس بچے پر پھیلا دیا۔ بحیرہ نے جب اپنی خانقاہ کے دریچے سے یہ منظر دیکھا، اسے خیال آیا کہ جس نبی صادق و امین کے ہم منتظر ہیں اور جس کی علامات ہماری کتب میں مرقوم ہیں، کہیں یہ جوان وہی تو نہیں؟ اسے قریب سے دیکھنا چاہیے تاکہ ان کی نشانیوں کے بارے میں پورا وثوق ہو جائے۔ اس نے اس کے لیے یہی تجویز مناسب سمجھی کہ سارے قافلے کی ضیافت کی جائے، وہ نوجوان بھی آئے گا، اسے قریب سے دیکھ کر دل کو مطمئن کر لوں گا۔ چنانچہ خلاف معمول وہ اپنی خانقاہ سے نکل کر ان قافلے والوں کے پاس آیا اور کہا کہ آج آپ کے قافلے کے تمام افراد کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آج ماحضر میرے ہاں تناول فرمائیں۔ اس کے اس طرز عمل سے سارا قافلہ سراپا حیرت بنا ہوا تھا۔ آخر ایک شخص سے نہ رہا گیا اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ اے بحیرہ، آپ کی طرز عمل نے ہمیں حیران کر دیا ہے، پہلے بھی ہم یہاں سے بارہا گزرے ہیں لیکن آپ نے ہماری طرف کبھی توجہ تک نہ کی۔ اس دفعہ آپ خلاف معمول اپنی خانقاہ سے چل کر ہمارے پاس آئے اور ہمیں کھانے کی دعوت دے کر ہماری عزت افزائی فرمائی، آپ کے طریقہ کار میں یہ تبدیلی کیوں کر پیدا ہوئی؟ بحیرہ نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ بے شک آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن آخرکار آپ ہمارے مہمان ہیں، اپنے مہمانوں کی عزت کرنا اور ان کی ضیافت کا شرف حاصل کرنا ہمارا فرض ہے۔ جب مقررہ وقت آیا تو قافلے کے سارے افراد بحیرہ کے ہاں گئے، اس نے بڑے اہتمام سے ان کا خیر مقدم کیا، لیکن جس جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ بڑی بے تابی سے اپنی آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے تھا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا آپ میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے بتایا کہ تمام لوگ آگے ہیں، صرف ایک بچہ پیچھے رہ گیا ہے، اسے ہم اپنے خیموں اور اونٹوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے اصرار کیا کہ اسے بھی ضرور بلاؤ، اس قافلے کا کوئی فرد چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آزاد، پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لے آئے۔ اس پیکر نور و سعادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے بحیرہ کے دل بے قرار کو قرار آ گیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے لیے ٹکٹکی باندھ کر رخ پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے میں محو ہو گیا۔ فرمان الہی ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔